السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ آج کی ایک اہم خبر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق وزیر داخلہ رحمان ملک کا انتقال ہے۔ رحمان ملک ایک انسان دوست شخصیت تھے جنہوں نے اقتدار میں آنے سے پہلے اور اقتدار کے دوران اور اس کے بعد بھی صرف دوست بنائے، اور ان کا یہ طرح امتیاز تھا کہ وہ بلا تخصیص جس کی بھی جہاں پر بھی ہو سکے وہ مدد کرتے تھے اور دوستی نبھاتے تھے۔ وہ پارٹی کے اندر بھی پارٹی کے لیے ایک اثاثہ تھے، ایک جسے کہا جائے کہ صحیح معنوں میں کارکن تھے، اور پارٹی کی مرکزی قیادت جو ہے ان کو اعتماد حاصل تھا۔ بحیثیت وزیر داخلہ بھی ان کی بے پناہ خدمات رہی ہیں۔ یقیناً ان سے ایک تعلق بھی رہا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس تعلق کی بنا پر بہت ساری باتیں تو کی جا سکتی ہیں، لیکن جب زبان زد عام یہ بات ہو کہ وہ انسان دوست شخصیت تھے تو کسی آدمی کے بڑا ہونے کے لیے یہ کافی ہے، اور یہ سند جو ہے ان کو ان کی زندگی کے ہوتے ہوئے بھی اور زندگی کے بعد بھی یکسانیت کے ساتھ جو ہے وہ عطا ہوئی ہے۔ یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے یہ ایک بڑا نقصان ہے۔ رحمان ملک کی ایک ہماگیر شخصیت تھی، اور ظاہر ہے ایک وہ مجلسی آدمی تھے اور ایک رونق تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج تحریک عدم اعتماد کو لے کر ایک بہت سیاسی ہلچل جو ہے وہ مچی ہوئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہے، پھر مولانا فضل الرحمان، شہباز شریف صاحب، آصف زرداری صاحب، بلاول بھٹو زرداری، ان سب کی بیٹھک ہے۔ اس کے بعد جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی چودھری برادران سے ملاقات ہے، پھر چودھری برادران کی آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات ہے۔ یہ معاملات جو ہیں یہ تحریک عدم اعتماد کے سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ یہ جو کچھ اہتمام ہو رہا ہے یہ بنیادی طور پر اس ایک مرکزی نقطے کی طرف جا رہا ہے جس کے نتیجے میں موجودہ حکومت کو چلتا کرنا ہے۔ لیکن کیا پاکستان پیپلز پارٹی جو بنیادی طور پر اس چیز کی برین چائلڈ ہے، اور اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ آصف علی زرداری جو کو چیئرمین ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہ اس ساری صورتحال کو سپیئر ہیڈ کر رہے ہیں، کس حد تک پر اعتماد ہے کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی؟ کس حد تک پر اعتماد ہیں کہ پارٹیوں کے درمیان جو ایک مفاداتی تقاضے ہوتے ہیں وہ اس ایک یکسانیت کے نقطے پر اتفاق رائے جو ہے وہ ہو جائے گا؟ کس حد تک پر اعتماد ہیں کہ نمبر گیم جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی اور پھر وہ قائم رہے گی اس دن بھی جب اس حوالے سے جو ہے ووٹنگ کا امتحان آتا ہے؟ ظاہر ہے بہت سے فیکٹرز کی بات کی جاتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی بات کی جاتی ہے، لیکن اب تک کی جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ غیر جانبداری کا ہے۔ اصل امتحان اپوزیشن کا ہے، نمبر گیم انہوں نے پوری کرنی ہے، اور پھر اس بات کو یقینی بھی بنانا ہے کہ اس نمبر گیم کو وہ اپنے تعین کردہ جو نصب العین ہے اس کے مطابق اس کو ڈھال بھی سکیں۔ بنیادی طور پر یہ وہ صورتحال ہے جس پر کریں گے بات، اور میرے آج کے مہمان سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، ٹرو پولیٹیکل ورکر، پاکستان کی سینٹ کے چیئرمین بھی رہے، سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، نیئر بخاری صاحب۔ نیئر بخاری صاحب، سب سے پہلے تو رحمان ملک صاحب ظاہر ہے ایک ایسٹ تھے پاکستان پیپلز پارٹی کا، ان کی آج رحلت ہوئی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ شکریہ۔ رحمان ملک صاحب کی وفات آج جو کووڈ کی وجہ سے ہوئی، یہ بڑے دکھ اور افسوس کے لمحات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، کارکن ساتھیوں کے لیے، کہ ایک وہ شخص جو پہلے سروسز میں تھا لیکن 97 آنورڈ پھر ان کا ایک اپنا رول رہا بیرون ملک، جب محترمہ ایگزائل میں تھیں اور محترمہ کے ساتھ وہ پاکستان تشریف لائے اور پیپلز پارٹی کے پہلے مشیر اپوائنٹ ہوئے، پھر سینٹ کے ممبر ہوئے اور پھر وزیر داخلہ رہے۔
تو وہ ایک محنتی شخص تھے جنہوں نے بھرپور محنت کی اپنے ہر اس شعبے میں جو ان کے ذمہ تھا. جب وہ ملازمت میں تھے تو تب بھی انہوں نے بہت ہی محنت کی اور وہ اپنے شعبے میں شاندار کارکردگی انہوں نے دکھائی. اور اس کے بعد پولیٹیکل سفیر میں بھی انہوں نے اپنی کارکردگی بہت احسن طریقے سے بتائی بھی اور نبھائی بھی. ملک صاحب کی کوالٹی یہ تھی کہ جب وہ وزیر داخلہ تھے تو کبھی بھی کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ملک کے کسی ایریے میں بھی تو ملک صاحب بطور وزیر داخلہ موقع پہ پہنچ جاتے تھے. اور رحمان ملک صاحب بڑے اکوموڈیٹو بھی تھے اور وہ محنت بھی کرتے تھے اور اپنی منسٹری کی بھرپور وہ نمائندگی بھی اور مختلف فورمز پہ بھی کرتے تھے. اور ان پارلیمان میں بھی ان کا جو رول تھا وہ بڑا مثبت رہا, بڑا پازیٹیو رہا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. میں آج ان کے بھائی سے میری صبح بات ہوئی, پھر میں ان کے گھر بھی اسلام آباد گیا اور بہت افسوس ہے, ہماری قیادت کو بھی افسوس ہے, ہمارے اور ساتھیوں کو جو ان کے کولیگز تھے جن کے ساتھ وہ کیبنٹ میں کام کرتے رہے, جن کے ساتھ وہ سینٹ میں رہے, تمام دوست افسردہ تھے اور دعا گو تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. نیر بخاری صاحب, اب آگے بڑھتے ہیں. آج سیاسی طور پر لاہور جو ہے وہاں پہ بڑی گہما گہمی ہے, ایک تسلسل ہے ملاقاتوں کا, اور ظاہر ہے کہ پی ڈی ایم کی ترجمانی جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں, پھر لیڈر آف دی اپوزیشن ہے شہباز شریف صاحب, مسلم لیگ نواز کے وہ صدر بھی ہیں, آصف علی زرداری صاحب کو چیئرمین ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے, بلاول بھٹو زرداری صاحب, آپس میں انٹریکشن ہو رہا ہے, کٹھے بیٹھ رہے ہیں, پھر چودھری برادران کے ساتھ رابطے ہو رہے ہیں. کیا ابھی تک پری میچور ہے صورتحال جو اس قدر زیادہ سیاسی گہما گہمی ہو رہی ہے, یا یہ کہ جو سیٹلمنٹ ہے مختلف چیزوں کی وہ ابھی ہوئی نہیں ہے؟ شکریہ. لاہور تو ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں اس کی بڑی اہمیت رہی ہے اور سیاسی گہما گہمی ہمیشہ لاہور میں رہتی ہے. اور آپ کو علم ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد بھی لاہور میں رکھی گئی تھی, قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی تھی. تو لاہور کی تو اپنی اہمیت ہے, پری پارٹیشن بھی اور پارٹیشن کے بعد بھی. اب تمام قیادتیں لاہور میں ہیں, آلموسٹ پاکستان کی جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی وہاں پہ موجود ہیں. زرداری صاحب کل لاہور پہنچے, اس سے پہلے بھی کل ان کے پاس ایک زہرانہ دیا انہوں نے اور مسلم لیگ نون کی قیادت وہاں آئی. اس سے پہلے بھی فرسٹ راؤنڈ میں بھی ملاقات ہوئی پریزیڈنٹ زرداری کی اور جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پی ایم ایل این کے ساتھ ہوئی, ان کے ساتھ چوئی شجاعت صاحب کے ساتھ ہوئی, پھر 2 دن قبل مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہوئی. اور ابھی یہ ایک کنسنسس اس بات پہ تو ہے, یہ طے شدہ ہے کہ اس گورنمنٹ کے خلاف نو کانفیڈنس موو کرنا ہے, لیکن اس کے بہت سارے معاملات طے کرنے والی بات ہے. یہ نمبر گیم بالکل ہے اور نمبر گیم پورا کرنا تمام اپوزیشن کی قیادت کے ذمہ ہے. جو ذمہ داریاں آصف علی زرداری صاحب نبھا سکتے ہیں وہ نبھائیں گے, جو ذمہ داریاں شہباز شریف صاحب کرنی ہیں وہ کریں گے, جو مولانا صاحب نے کرنی ہے, اور پھر دیگر جماعتوں سے رابطہ بھی کرنے ہیں. کیونکہ ریکوائرڈ نمبر 172 ہے, لیکن ہم یہ انشور کرنا چاہتے ہیں کہ 172 سے بہت زیادہ ہمیں آگے ہوں, کیونکہ ہمیں امید ہے کہ بہت سارے ٹریجری بینچز کے لوگ وہ اس جماعت کے ساتھ جس کے وہ اقتدار جس کے پاس آج ہے اور جس کو ہم بذریعہ نو کانفرنس نکالنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. کہ ان کو اپنا مستقبل, جو پولیٹیکل فگرز ہیں ان کو اپنا مستقبل بڑا تاریک نظر آ رہا ہے, اور اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کنسنسس کے ساتھ موشن نو کانفیڈنس کا موو ہوگا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم کامیابی سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمکنار کرے گا.
ناظرین، نیر بخاری صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے. وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. میرے آج کے مہمان سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی نیر بخاری، ان سے ہماری گفتگو جاری ہے. نیر بخاری صاحب، یہ فرمائیے گا کہ امید کے اوپر تو تحریک عدم اعتماد نہیں آیا کرتی، اس کے لیے کوئی حتمی صورتحال جو ہوتی ہے وہ حاصل کرنا ہوتی ہے. آپ کو یہ یقین ہے، کیونکہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی برین چائلڈ ہے تحریک عدم اعتماد، اور آپ مسلم لیگ نواز کو بھی قائل کر چکے ہیں کہ یہ راستہ اختیار کیا جائے کیونکہ یہ آئینی اور پارلیمانی راستہ ہے، تو آپ کو کس بنیاد پر یہ یقین ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ ہو جائے گی، اور آپ سمجھتے ہیں کہ جس نمبر گیم کی بات ہو رہی ہے وہ نمبر گیم جو ہے وہ آپ حاصل کر چکے ہیں؟ دیکھیں، یہ آپ نے درست کہا کہ یہ برین چائلڈ پیپلز پارٹی کا اس حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ اصرار کیا اس بات پہ کہ جب ہم نے پی ڈی ایم کی بنیاد رکھی تھی اور جو چارٹر سائن کیا تھا، اس میں ایک اہم نقطہ جہاں پہ ایجوٹیشنل پالیٹکس کا تھا وہاں پہ نو کانفیڈنس کا تھا. لیکن ہم پی ڈی ایم کی جماعتوں میں یہ تفریق پیدا ہوگی اس ایشو پہ، ریزگنیشنز کے ایشو پہ، اور پھر الٹیمیٹلی ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے جو موقف اختیار کیا پی ڈی ایم کی بنیاد رکھتے ہوئے، اس پہ دیگر جماعتوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، چاہے وہ بائی الیکشنز ہیں، چاہے وہ سینٹ کا الیکشنز ہیں، اور جس طرح اب نو کانفیڈنس کا موشن ہے. ہمیں اللہ کی ذات سے بالکل ایمان بھی ہے، بھروسہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے گا. نمبرز ہم ہوا میں تو نہیں کھیل رہے، جو ہماری قیادتیں یہ ایفرٹس کر رہی ہیں ہوا میں تو نہیں کھیل رہی ہیں. ہمیں بالکل اعتماد بھی ہے، یقین بھی ہے، اور جس انداز سے پولیٹیکل لیڈرشپ اپوزیشن کی کوارڈینیشن کر رہی ہے، انشاءاللہ ہم اس حکومت کو گھر بھیج کے آرام کریں گے. نہیں، نیر بخاری صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے جب یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ہر پارٹی نے اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے، تو ہر پارٹی کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں، کچھ مفادات بھی ہوتے ہیں، تو یہ بیسک پیرامیٹرز طے ہو چکے ہوئے ہیں؟ بالکل بیسک پیرامیٹرز طے ہو چکے ہیں، اور دیکھیں نا جی، یہ تو حکومت بیساکھیوں پہ کھڑی ہے. کس کی بیساکھیاں وہ بھی آپ دیکھ لیں، اور بالخصوص ان کے پاس اپنے سمپل میجورٹی ہے نہیں ہے پی ٹی آئی کے پاس. یہ تو ان کے الائز ہیں، اور جب الائز وڈرا ہو جائیں تو ان کے پلے کیا رہتا ہے. اور پھر بالخصوص جب ان کے اپنے پی ٹی آئی کے ممبر جو ان سے نالاں ہیں، اور جس پہ جو مسٹرسٹ کی فضا قائم ہو چکی ہے ان کے اپنے ایم این ایز کے درمیان اور ان کی قیادت کے درمیان، تو جو مستقبل کی سیاست کرنا چاہتے ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے سیاست نہیں کرنا چاہتے. جو کانسٹیچوئنسیز کی سیاست کرتے ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے کانسٹیچوئنسی کی سیاست نہیں کرنا چاہتے. ان کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی نے 3.5-4 سالوں میں ڈیلیور نہیں کیا، بلکہ ان کا جو عوام جو ہے ان کی پالیسی سے سخت نالاں ہیں. مہنگائی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، غربت میں اضافہ ہوا، بے روزگاری میں اضافہ ہوا. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھ لیں آپ. گندم سکینڈل، چینی سکینڈل، میڈیسن سکینڈل، کون سا نام لے جو سکینڈل آپ کو نظر نہیں آتا. اب تو ایک محنت کش جو ہے وہ تو اپنا بچوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا. اور نہیں، نیر بخاری صاحب سوال یہ ہے، پریشانی میں ہے. جی نیر بخاری صاحب سوال یہ ہے، آپ نے بیساکھیوں کی بات کی. پاکستان پیپلز پارٹی ظاہر ہے کہ ایک وقت آیا جب وہ اس چیز کے اوپر بڑے زور و شور سے گئے. آپ کو کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ یقین دہانی ہے کہ جو اس سے پہلے یہ بات کہی جاتی رہی ہے کہ ٹیلی فونز جو ہیں وہ معاملات کو حکومت کے حق میں راہ ہموار کر دیتے ہیں، اس دفعہ جب آپ تحریک عدم اعتماد لائیں گے اور اپوزیشن اگر اپنے طور کے اوپر نمبر گیم پورا کر لیتی ہے تو کوئی ٹیلی فون والا سلسلہ جو ہے وہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں، یہ ٹیلی فون والے سلسلے کے بارے میں ہمارا موقف یہ رہا کہ
جب اس ملک میں ایک آئین موجود ہے اور آئین کے تابع رہنا ہر ادارے اور ہر شخص کا کام ہے، اور آئین کی خلاف ورزی جو ہے وہ نہ تو عدالتیں اس کو اجازت دیتی ہیں نہ عوام اجازت دیتے ہیں. اور جو ٹیلی فون کالز کی بات ابھی یہ کر رہے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی کوئی بیرونی لوگ نہیں ہیں. اگر کوئی اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتا ہے تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے نا. یہ لوگ پاکستانی شہری ہیں، یہ پاکستان کے ہمدرد ہیں. اگر کوئی شخص پاکستان کی بنیادی ساکھ کو خراب کرنے پہ تل گیا ہو اور اقتدار میں بیٹھا ہو اور عوام کی ترجمانی نہ کرے بلکہ عوام کو زیادہ ایذا پہنچائی جائے، تکلیف پہنچائی جائے، تو پھر وہ اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہتی کہ لوگ اذیت میں جائیں. اور ان موجودہ حکمرانوں نے تو عوام الناس کو اذیت میں پہنچا دی ہے. میں نیر بخاری صاحب پھر یہ سوال اسی طریقے سے پوچھوں گا، کیونکہ شیخ رشید صاحب کہہ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب ڈنکے کی چوٹ پہ 5 سال پورے کریں گے، اور ان کے ہاتھ پہ جو ان کے سر پہ جو ہاتھ ہے اپوزیشن چاہتی ہے کہ ان کے سر پہ آ جائے، اور ایسا نہیں ہوگا. تو آپ آئین اور قانون کی بات تو کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی تو ایک حقیقت ہے نا کہ یہ اس طرح کے سلسلے ہوتے رہے ہیں، ماضی قریب میں ہوتے رہے ہیں. تو آپ کو کون سی وہ ایسی یقین دہانی ہے جس کی بنا کے اوپر آپ کو یہ یقین ہے کہ جو تحریک عدم اعتماد آپ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کا آئیڈیا بھی آپ ہی نے پیش کیا تھا، وہ کامیابی سے ہمکنار ہوگی؟ دیکھیں، شیخ رشید کو آپ بڑا ریفر کر رہے ہیں، اور بہت دفعہ میڈیا پہ پرانی تقریریں بھی سنائی جاتی ہیں کہ شہباز شریف نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا. عمران خان نے شیخ رشید کو کہا تھا اس کو تو میں چپڑاسی رکھنے کو تیار نہیں ہوں، اور اس کی گفتگو پہ کتنا اعتماد کیا جا سکتا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یقین دہانی، عوام کی یقین دہانی پہ ہم یقین رکھتے ہیں. ہم ان کی یقین دہانی پہ جو انٹرفیئر کرنا چاہیں گے تو اس کے آگے پھر عوامی سیلاب کے آگے کوئی بھی نہیں ٹھہر سکے گا. لانگ مارچ بھی قریب ہے، 27 فروری سے وہ شروع ہو جائے گا، اور جب عوامی قوت باہر آ جائے تو پھر اس کو کوئی ادارہ، کوئی شخص روک نہیں سکتا. یہ پاکستان کی تاریخ ہے، اور یہ میں نے ایجیٹیشنل پولیٹکس پاکستان کی تاریخ کی دیکھی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی محب وطن لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکمران نااہل ہے، یہ ڈیلیور نہیں کر پائے. یہ پاکستان کے لوگوں کی جو تکلیف ہے اس میں اضافہ کیا، انہوں نے پریشانیوں میں اضافہ کیا، لوگوں کو بڑا بے بس کر کے رکھ دیا. تو اس لیے ان سے نجات بہت ضروری ہے، اور یہی ہمارا موقف ہے کہ ان سے نجات کے بعد ایک نیا مینڈیٹ آئے، اور تاکہ عوام کے جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کیا جا سکے. ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل نیر بخاری سے ہماری گفتگو جاری ہے. وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. نیر بخاری صاحب، آپ نے عوامی سیلاب کی بات کی ہے. بھٹو صاحب کی تحریک جو تھی وہ اسٹوڈنٹس جو تھے، اور اس زمانے میں چونکہ اسٹوڈنٹ یونینز تھیں، اس بنا کے اوپر وہ ایک ریلا جو ہے وہ چلا تھا. پی این اے کی موومنٹ میں مذہبی رجحان تھا، اور ظاہر ہے کہ مساجد جو ہیں وہ مرکز بنے تھے. اس کے بعد عوامی سیلاب جو ہے، چاہے وہ نواز شریف کا لانگ مارچ ہو، ٹرین لانگ مارچ میں نے دیکھا، میں نے کور کیا، محترمہ صاحبہ کا مارچ ہو، مطلب وہ ریلے کچھ نہیں کر پائے. اور اس کے بعد ایک ایسی تبدیلی آئی کہ جو ٹیلی فون کی سیاست چل پڑی. تو آپ اس حقیقت سے تو انکار نہیں کر سکتے ہیں. لہٰذا میں پھر آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ وہ کیا آپ کو یہ یقین ہے کہ ہاں ہمارا نمبر بھی پورا ہو جائے گا، اور جو لوگ ہم سے وعدہ کریں گے وہ ڈی ڈے والے دن اس وعدے کو نبھائیں گے بھی، اور آپ کی تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہوگی؟
دیکھیے وہ تحریک جس کا ذکر آپ بھٹو شہید کی تحریک کا کر رہے ہیں، میں خود اس میں نے پارٹیسپیٹ کیا ہوا ہے اور میں آئی وٹنس ہوں اس تحریک کا بھی، جس میں ہم نے حصہ لیا، اور پی این اے کی تحریک بھی ہم نے دیکھی۔ لانگ مارچ محترمہ شہید نے جب اناؤنس کیا 93 میں، اور مارچ شروع ہونے سے قبل ہی چیزیں سیٹل ہو گئی تھی، اور ہمیں سمجھتے ہیں کہ وہ عوام کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا، اور ہم یہ یقین دانی کی بات کرتے ہیں، ہمیں ان تمام قوتوں پہ یقین ہے جو ہمارے ساتھ ہیں، جن کی وجہ سے ہمارے پاس نمبر پورا ہے نو کانفیڈنس کا، اور ہمیں یہ بھی اعتماد ہے کہ وہ لوگ اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو بھی پارلیمان میں بیٹھے ہیں، اور نمبر اس کے لیے ہم نے اتنا ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ کوئی ان کیس کسی وجہ سے ایبسنٹ ہو جاتا ہے، بہت مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، کوئی بیمار ہو سکتا ہے، کوئی تو ہم نے اپنا نمبر کمپلیٹ کیا ہوا ہے، اور مور دین ریکوائرڈ نمبر ہمارے پاس اسٹرینتھ موجود ہے۔ بخاری صاحب، جب آپ یہ بات کہتے ہیں کہ مور دین ریکوائرڈ نمبر موجود ہو، تو ہم نے تو یہ دیکھا ہے حالیہ جو بلز پیش ہوئے ان کے اوپر، چاہے وہ قومی اسمبلی ہو چاہے وہ سینٹ ہو، خود آپ کے بڑے اہم لوگ جو ہیں وہ اجلاس سے ایبسنٹ رہے ہیں، تو یہ مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے اس کی کامیابی کے لیے آپ کتنے پر امید ہیں، کیوں ہیں، اور کیا یہ صرف ایک سیاسی دباؤ کے طور پہ لے کر چلا جا رہا ہے یا واقعی یہ حقیقت میں ٹرانسلیٹ ہوگا؟ انشاءاللہ ٹرانسلیٹ ہوگا۔ آپ دیکھیں وہ جس بل کا آپ ریفرنس دے رہے ہیں نا، ایک تو وہ جو رول تھا چیئرمین سینٹ کا نان پارٹیزن نہیں تھا، وہ پارٹیزن رول تھا اس کا، اور جس انداز سے انہوں نے آرڈر آف ڈے رات 11 بجے انہوں نے پبلش کیا، اناؤنس کیا، اور بہت سارے ممبرز اپنے اپنے آبائی علاقے میں تھے اور وہ نہیں پہنچ سکے، اور پھر بھی کاسٹنگ ووٹ پہ چیئرمین نے ڈالا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے، چاہے وہ این کی لیڈرشپ ہے، یا JUIF کی ہے، یا دیگر جماعتیں جو اپوزیشن میں بیٹھی ہیں، وہ انشور کریں گی کہ ان کے ممبرز ادھر موجود ہوں، اور یہ انشور کرنا پولیٹیکل لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی سٹیج ہے کہ اب ہم اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ ہمارے نمبرز کم ہوں۔ نہیں، اس پہ نیر بخاری صاحب یہ فرمائیے گا کہ چودھری برادران کے پاس تقریباً سب لوگ جا چکے ہیں، جا رہے ہیں، اب ظاہر ہے آصف زرداری صاحب بھی مل رہے ہیں، آپ اور چودھری کامل علی آغا صاحب فرما رہے تھے کہ ہمیں تو کوئی سگنل نہیں ملا کہ جی ہم نے تحریک عدم اعتماد میں کدھر ووٹ دینا ہے، تو ایسی صورتحال میں آپ سمجھتے ہیں کہ اتحادی جو ہیں وہ اپنے جو ترجیحات ہیں اور جو مفادات ہیں ان کو سیٹ اسائیڈ کر کے آپ لوگوں کے ساتھ آ جائیں گے؟ ان کے ترجیحات اور مفادات اب اپوزیشن کے ساتھ ہے، اگر انہوں نے مستقبل کی سیاست کرنی ہے، اور پرویز الہی صاحب کا کل کا بیان آپ دیکھ لیں، یا غالباً آج پبلش ہوا ہے، کیا ملکی مفاد اور پولیٹیکل پروسیس کو ضرور دیکھیں گے، تو آیا وہ ان پی ٹی آئی کے ساتھ وہ ڈوبنا چاہیں گے آنے والے انتخابات میں؟ قطعاً نہیں، ان کے الائز ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، ان کے اپنے ممبر کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہیں جو پارلیمان میں اپنی نشست حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کیوں ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ اور آپ کو یاد ہوگا کہ PMLQ نے 2008 کے انتخابات میں جنرل مشرف کے ساتھ کیا کیا تھا، اس کی سرپرستی لینے کو تیار نہیں تھے، تو وہ حالانکہ 5 سال حکومت اس کی وجہ سے کی انہوں نے، اور آج وہ PTI کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے۔ چودھری شجاعت صاحب بڑے زیرک سیاستدان ہیں، وہ ہم نے 6 سال اکٹھے سینٹ میں کام کیا ہے، بالکل وہ بڑے سمجھدار اور زیرک سیاستدان ہیں، وہ عمران خان کے ساتھ اپنی جماعت کو ڈبونا نہیں چاہیں گے۔ لیکن نیر بخاری صاحب، کچھ ظاہر ہے جب سیاست میں اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو خاص طور پہ جو چھوٹی پارٹیاں ہوتی ہیں ان کو اپنے مفادات بڑے عزیز ہوتے ہیں، تو کیا یہ ترجیحات اور یہ پیرامیٹرز بھی طے ہو گئے ہیں یا ہو رہے ہیں کہ کس طریقے سے آگے بڑھا جائے گا؟ ظاہر ہے کچھ سیٹوں کا تقاضا ہوگا، پنجاب کی سیاست میں کچھ کردار کا تقاضا ہوگا، اور شاید اسپیکرشپ سے بڑھ کر ہو، تو کیا یہ معاملہ طے ہو چکے ہیں؟
دیکھیں آپ پولیٹیکل اسٹریٹجیز اپنے وقت پہ اناؤنس کی جاتی ہیں. آپ میڈیا کے دوست بہت جلد بازی میں ہوتے ہیں اور وہ بریکنگ نیوز کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. ہماری لیڈرشپ جو ہے جو اپوزیشن کی ہے اور جو ان کے ساتھ الائز بیٹھے ہیں, ہمارے کیا معاملات طے ہوئے ہیں, جب اپروپریٹ ٹائم آئے گا, جب ان کی صوابدید یا ان کی یا لیڈرشپ کی وہ کب اناؤنس کرتے ہیں. لیکن ہم پر اعتماد ہیں کہ پی ٹی آئی کے پاس اب وہ اسٹرینتھ نہیں رہی, پی ٹی آئی کو اب گھر جانا پڑے گا. آپ اجلاس اسمبلی کا ہوتے ہوئے کب دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ اجلاس بلانا بیسیکلی ذمہ داری تو حکومت کی ہوتی ہے, لیکن آئین میں ریکوزیشن کا بھی اور رولز میں بھی پروویژن ہے. تو ہم اگر یہ اجلاس نہیں بھی بلاتے تو ہم انووک کر لیں گے, ایک بات. سیکنڈلی, جب ریزولوشن موو ہو جائے تو ناٹ ارلیئر دین 3 days اینڈ ناٹ لیٹر دین 7 days اجلاس بلانا آئین کے تقاضا ہے. تو وہ جب اب موشن جائے گا تو آبویسلی اسپیکر کو وہ اجلاس بلانا پڑے گا. آپ کو کیا ٹائم فریم کیا لگتا ہے موشن جانے کا؟ وہ تو جب ہم قیادت ہماری فیصلہ کر لے گی, جس میں پی ایم ایل این کی قیادت ہے, مولانا صاحب ہیں, پیپلز پارٹی کی قیادت ہے, اور دیگر جماعتیں جو پارلیمان میں بیٹھی ہوئی ہیں, تو پھر اس کے مطابق ہی جو کنسنسس ہوگا اس کے مطابق چلا جائے گا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ حتمی نتائج کے حوالے سے ابھی بھی شکوک و شبہات قیادت میں پائے جاتے ہیں, اطمینان قلب نہیں ہے؟ قطعاً نہیں, کوئی شکوک و شبہات نہیں ہے. قیادت کو اطمینان ہے اور قیادت کو یہ بھی یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ موشن نو کانفیڈنس کا ہے, یہ کامیابی سے ہمکنار ہوگا. بہت شکریہ نیئر بخاری صاحب. ناظرین, یہ تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل نیئر بخاری. آپ کی انہوں نے گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.